اس لیے آزاد صحافت کے لیے، اس شعبے کے لیے حق اور سچ کا علم بلند کرنے والے جتنے بھی ہمارے صحافی دوست ہیں ان کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور آج کی اس تقریب میں ہمارے سینئر صحافی منظور صاحب یہاں موجود ہیں، دیگر ہمارے جتنے بھی ساتھی یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سیکریٹری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ رحمان شاہ صاحب، ان کی ٹیم، گلگت بلتستان نیوز پیپر سوسائٹی کے صدر طارق حسین شاہ صاحب، گلگت یونین آف جرنلسٹ کی صدر کرن قاسم صاحبہ، گلگت ڈیجیٹل میڈیا ایسوسیشن کے صدر شاہد صاحب، گلگت بلتستان یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکریٹری جاوید صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتحاد اور اتفاق میں کتنی برکت ہوتی ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے ماضی میں اس شعبے میں جس طرح کی دھڑاڑیں دیکھی، جس طرح کے مسائل دیکھے، ان کو دیکھتے ہوئے آج اس محفل کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اور ان سب چہروں کو اور اس گلدستے میں لگے پھولوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہوئے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ کلیپنگ کے ساتھ اس اتحاد اور اتفاق کو سپورٹ کریں۔ سے ایک بکری الگ ہوتی ہے، چرواہے کے پاس جو بکریاں ہیں ان سے ایک بکری الگ ہوتی ہے، تو بھیڑیے جو ہیں وہ اسے نوچ کھاتے ہیں، وہ عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے۔ اس کو مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے، چیلنجز کا بھی سامنا ہوتا ہے، اور بہت سارے ایشوز اس کو ہوتے ہیں، اور وہ بھیڑیے جو ہیں وہ چیڑ پھاڑ کھا جاتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے مسائل اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم الگ الگ تھے، ہم اجتماعیت کو کمزور کر رہے تھے، ہم صحافیوں کے مرکز کو کمزور کر رہے تھے۔ آج دیکھیں، آج اس اتفاق سے یقیناً ہمیں ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر بکریاں چرواہے کے ساتھ اکٹھے اس ریوڑ میں رہتے ہیں تو یقیناً ان کو بھیڑیا نقصان نہیں پہنچاتا، وہ تحفظ میں رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جتنے بھی فورمز بنے، ڈیجیٹل میڈیا کا فورم ہو، گلگت یونین آف جرنلسٹ کا فورم ہو، گلگت بلتستان یونین آف جرنلسٹ کا فورم ہو، GBNS ہو یا گلگت پریس کلب ہو، ان تمام فورمز کے اپنے اپنے مینڈیٹ ہیں، اپنے اپنے کام ہیں، اور ہر فورم نے اپنے اس مینڈیٹ کے اندر کسی نہ کسی شکل میں اس شعبے کے لیے کام کرنا ہے۔ ہمارا کاز کامن ہے، ہم نے کلیکٹیو ایفرٹ کے ذریعے اس کاز کو حاصل کرنا ہے۔ اور آج کا دن یقیناً مجھے ایک طرف تو خوشی ہے کہ آپ میں سے بہت سارے دوست یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے آج کی اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہاں اپنی حاضری کو یقینی بنایا، لیکن مجھے ان تمام دوستوں سے بھی گلہ ہے کہ بھئی آج کا دن تو آپ کا تھا، سارا یہ جو معاشرہ ہے ہمارا گلگت بلتستان، یہاں صحافیوں نے کتنی قربانیاں دی، ہمارے سینئرز نے کتنی قربانیاں دی ہوں گی۔ ہم چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی میں لوگوں کی ریکویسٹ پر ان کے در پر جاتے ہیں، کیمرے اٹھاتے ہیں، مائک اٹھاتے ہیں، ان کی آواز پہنچاتے ہیں، حکمرانوں کے مسائل عوام تک پہنچاتے ہیں، اسی طرح عوام کے جو ایشوز ہیں وہ اقتدار اعلیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ جب یہ دن آ جاتا ہے، ہمارا دن آ جاتا ہے، ہمیں بھی اسی سوسائٹی سے یہی تقاضا ہوتا ہے، اسی معاشرے سے ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ ہم بحیثیت صحافی جو اس شعبے کے ادنا سے کارکن ہیں، ہمیں یہ معاشرہ کتنا سپورٹ کر رہا ہے، یہ معاشرہ ہمیں کتنا ریگارڈ دیتا ہے، کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ ابھی ان دنوں طارق حسین شاہ صاحب نے اپنے خطاب میں بھی کہا کہ ہم جب مختلف محفلوں میں بیٹھتے ہیں، جب کہیں پہ بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ 99% صحافی جو ہے کمپرومائزڈ ہیں، 98% صحافی جو ہے وہ ان پڑھ ہیں۔ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے صحافی انتہائی قابل ہیں، انتہائی محترم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ڈگری ہولڈرز ہیں، اور بہترین صحافت کو یقینی بنا کر اس گلگت بلتستان کی عوام کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں، ان کی محرومیوں کے لیے جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح چونکہ آج کا دن آزادی صحافت کا دن ہے، یقیناً آزادی صحافت کسی بھی معاشرے کے اندر احتساب کے عمل کو مضبوط کرنے اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔
اگر صحافی آزاد نہیں ہوگا، اگر اس کو انفارمیشن تک ایکسیس نہیں ہوگی، تو آج کے اس ڈیجیٹل میڈیا دور میں جہاں ہمیں ان مسائل کا سامنا رہتا ہے کہ فیک نیوز اور دیگر AI ٹولز کے ذریعے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو جو ہے عام کیا جاتا ہے، اس مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی روک تھام کے لیے ہمیں RTI کا جو قانون التوا کا شکار اسمبلی میں، اس کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جس طرح سے یہاں پہ تمام صحافتی فورمز اکٹھے ہوئے ہیں، اس فورم سے، اس سٹیج سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم سب مل کر اپنے کامن کاز کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ہم صحافیوں کا جو ہاؤسنگ ایکٹ ہے اس کے لیے جدوجہد کریں گے۔ جہاں گلگت بلتستان یونین آف جرنلسٹ کو ہماری ضرورت ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جہاں گلگت یونین آف جرنلسٹ کسی مسئلے کا شکار ہوگی یا کسی جگہ ہماری ضرورت ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح گلگت بلتستان نیوز پیپر سوسائٹی، جس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، ان کے ایشوز پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح ڈیجیٹل میڈیا یقیناً آج کے دور کا ایک اہم شعبہ ہے، اور اسی کے ذریعے ہمیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ دیگر میرے ساتھیوں نے تقریر میں یہ بات بھی کی کہ آج کوئی بندہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بھی لکھ کر جاری کر دیتا ہے تو اس کو صحافیوں سے منسلک کر کے صحافیوں کی تصدیق کی جاتی ہے۔ یہ والا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا دیگر شعبے سے اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو یہ واحد شعبہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس معاشرے میں نظر آتے ہو، تو اس کو ڈسکریج ہم کسی بھی صورت ہونے نہیں دیں گے۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ادارے مضبوط ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا کلوز کوارڈینیشن رہا ہے۔ ثناء اللہ صاحب کے دور میں بہت اچھا ہم نے کام کیا، ایگریڈیشن کارڈز ہم نے تقسیم کیے، فاروق صاحب نے بڑا سپورٹ کیا اس میں۔ ہمیں ان سے بڑی امیدیں بھی ہیں۔ ہم نے بہت سارے پروپوزلز جو ہیں وہ سبمٹ بھی کرائے ہیں گلگت پریس کلب سے، اور انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے، اور ہم پر امید ہے کہ رواں سال جو ہے وہ صحافیوں کے لیے ایک اچھا سال ثابت ہوگا۔ صحافیوں کے مسائل حل ہوں گے، صحافیوں کے لیے انٹرنیشنل ٹورز کا بندوبست ہوگا، صحافیوں کے لیے یہاں گلگت پریس کلب میں فیسیلیٹیشن سینٹر کے لیے پروپوزل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سبمٹ ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، کیونکہ جو بھی نو منتخب حکومت آتی ہے، میں ان سے بھی یہی امید رکھوں گا کہ وہ ان جو مسائل ہیں یا یہ جو کام ہے اس میں گلگت پریس کلب کا ساتھ دیں گے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو موجودہ الیکشن لڑنے والے حضرات ہیں وہ اپنے منشور میں ذرا یہ بھی ڈالیں کہ انہوں نے دیگر کلوٹ اور روڈ اور سڑک کی بات کرنی ہے، تو انہوں نے صحافیوں کے لیے اگر ان کو حکومت ملتی ہے، اگر ان کو عہدہ مل جاتا ہے، تو انہوں نے اس شعبے کے لیے کیا کرنا ہے۔ میں رحمان شاہ صاحب کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ ایک تو ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے سر، اور دوسرا آپ سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ نے اس شعبے کے لیے یقیناً ایک آپ سوچ کر آئے ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ اس شعبے کے لیے دامے درمے سکھ میں ہمارے ساتھ سپورٹ کریں گے۔ ہمارا کاز ایک ہے، ہمارا کام ایک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر گلگت پریس کلب کے ادارہ جاتی جو ایک مضبوطی ہے اس کے لیے آپ کردار ادا کریں گے۔ جتنی نہ آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ایسوسی ایشن مضبوط ہوگی نا، اتنا آپ کا ڈیجیٹل میڈیا کو فائدہ ہوگا۔